الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ العظیم۔ واجب احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ کے الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں ان کا ترجمہ یوں ہے کہ وہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں اور دانائی یعنی سنت سکھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں سے جو لفظ ہے یزکیہم، پاک کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو اس کوشش میں سرگرداں رہتے ہیں، اپنے نفس کی پاکیزگی کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس پاکیزگی کی وجہ سے ان کے اندر ایک شدید اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے بارے ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو محسوس کیا جائے۔ ایسے طریقوں کو تصوف کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے۔ تصوف کے رموز کا یا اس پہ کلی دسترس کا دعویٰ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ایک تو الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ اس کو ادا کیے جائیں، اس لیے مثالیں دے کے سمجھایا جاتا ہے۔ یہ انسان کی ذاتیات سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کے نفس یعنی نفس امارہ سے کس طرح بچاتا ہے۔ پھر نفس لوامہ ہے جو انسان سے گناہ، غلطی، کوتاہی، لغزش سرزد ہو جاتی ہے اس پہ ملامت کرتا ہے، وہ کتنا ایکٹیو ہے۔ پھر نفس ملہمہ ہے جو انسان کو نیکیوں پر ابھارتا ہے، سارے قرآن کے لفظ ہیں۔ پھر انسان کہیں جا کے نفس مطمئنہ میں چلا جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے اپنی لائف سے، اپنے لائف سٹائل سے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ وہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کر کلمہ پڑھ جاتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی تلاش یا ایسے لوگوں سے ملنا خاص طور سے عصر حاضر میں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو ارباب حال ہے، ارباب مشاہدہ ہے، جو واردات قلبیہ سے واقف ہیں، مشاہدات باطنیہ سے مشرف ہیں۔ کامل تو کوئی شخص نہیں ہوتا، کامل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا پھر اس نے کامل ذات انبیاء رسولوں کی بنائی ہے جن کو گناہوں سے معصوم رکھا ہے۔ نفس امارہ ان میں ہے ہی نہیں، یعنی گناہ کی خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی۔ عزیزان گرامی قدر، جتنی بھی گفتگو ہم لوگ آپ سے کرتے ہیں اس میں اسرار و رموز کی بات کرتے ہیں، یہ دوسروں ہی کے ٹکڑے اٹھا کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تصوف میں انسان ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ گار ہی خیال کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو
خاصان بارگاہ الہی ہوتے ہیں، وہ یقیناً ایسے مقامات کے حامل ہوتے ہیں جن کا تذکرہ آج بھی لوگ کرتے ہیں، جیسے حضرت داؤد طائی، حضرت ابو القاسم گرگانی، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری لاہور میں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، امامین ہیں، بہت اربع امام ہیں۔ یہ میں دور کی بات کروں، آپ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کے 300 سال بعد جب یہ تصوف کی اصطلاح شروع ہوئی، جب لوگ دین سے دور ہو گئے، کیونکہ آپ کا فرمان تھا خیر کرنی کرونی، کہ سب سے بہترین صدی میری ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کی صدی ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کی صدی ہے۔ تو صدی کو اگر 100 سال لیں تو 300 سال بنتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے لیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کا دور ہی سب سے بہترین تھا، پھر صحابہ کا دور بہترین تھا، پھر صحابہ کے بعد جن آنکھوں نے صحابہ کی زیارت کی، تابعین، ان کا دور بہترین تھا۔ اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ فتنے فساد کا دور شروع ہو گیا۔ پھر یہ 3 شخصیات تھیں، حضرت داؤد طائی، ذنون مصری، ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایرانی نیاد لوگ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ملت اسلامیہ اسلامک شعار سے دور ہوتی جا رہی ہے، انہوں نے ذکر و اذکار کی محافل کا انتظام کیا، جگہیں بنائیں جنہیں عربی میں زاویہ واحد ہوتا ہے، زوایا کہتے ہیں۔ زاویہ ایسی جگہ جہاں پہ انسان بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے، کوئی مقام ایسا، یا اللہ اللہ لوگ کرواتے ہیں، اللہ کا ذکر کرواتے ہیں تو دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایرانی تھے، انہوں نے ایک جگہ بنا لی الگ الگ، لیکن کوئی اختلاف نہیں تھا، بس لوگوں کی سہولت کے لیے، تاکہ فاصلے زیادہ طے نہ کرنے پڑے۔ تو انہوں نے آغاز کیا، تو وہاں جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرایا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو یا کوئی اور صفاتی نام، لفظ اللہ کا، یا رحمان، کوئی بھی صفاتی نام، تو یہ لوگ تھک جاتے تھے۔ جب تھک جاتے تھے، رات کو نیند ستاتی تھی، تو پھر یہ کڑوا کعوہ دیتے تھے۔ آج بھی عرب میں یہ رواج ہے، چھوٹی سی ایک پیالی دیتے ہیں، وہ کڑوے کعوے کی، وہ اگر زبان کو ذائقہ لگے تو بڑا مزے والا کام ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹی سی پیالی میں دیتی ہے، گاڑھا سا ہوتا ہے، وہ اس کو گاوا کہتے ہیں عرب میں۔ آج بھی جو عمرے پہ جاتے ہیں نا لوگ، وہاں دیکھیں گے وہ عربی وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ کڑوا کعوہ دیتے تھے، جس سے نیند اڑ جاتی تھی، بندہ اعصابی لحاظ سے فریش ہو جاتا تھا، پھر وہ اللہ 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 شروع کر دیتے تھے۔ انہوں نے جو گھر بنائے یا جگہ بنائی، مقام بنائے، ان کو فارسی ہے نا، فارسی لوگ تھے، خانہ کہتے تھے، گھر، اور قہوہ، قہوہ کڑوا پلاتے تھے، تو اس کو کثرت استعمال سے پھر خانہ کا کی بجائے خانقاہ ہو گیا، یعنی کعبے کا گھر خانقاہ کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ پھر اس کا دور جو ہے چلتا رہا، سٹل اب تک چل رہا ہے۔ لیکن سچی بات یہی ہے، موجودہ دور میں ایسے خاصان بارگاہ الہی بہت کم رہ گئے ہیں،
اسی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، لوگ سکون میں ہیں۔ ہاں اگر کسی کی نظر ایسی شخصیت پہ پڑ جائے پہچان بھی مشکل ہے، خود بھی تو کچھ ہے ہونا، ایسے ہی مشرک یا شرک کے فتوے داغ دینا تو 100 کا کام ہے، آسان کام ہے۔ تو بہرحال نام نہاد لوگوں نے پھر دیکھا کہ لوگ ایسی شخصیات کی بہت تعظیم کرتے ہیں، وقت بہت ہو گیا، عزت کرتے ہیں، تھوڑی سی بات کروں گا، عزت کرتے ہیں تو جعلی لوگ بیچ میں کود آئے۔ یہ ایک اصول یاد رکھیے، جب بھی کوئی جعلی کام ہوتا ہے اس کی پیچھے اصل ضرور ہوتی ہے، اسے آپ شناختی کارڈ نہیں بنا سکتے اس کی جعلی، کیوں؟ اصل نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس، جانتے ہیں آپ سب لوگ، اصلی شناختی کارڈ ہے، اصلی سند ہے، اصلی سرٹیفکیٹ ہے تو اس کی فوٹو کاپی بن جائے گی، ہو بہو اسی طرح کلر بھی بن جائے گی، لیکن ہوگی جعلی، عام لوگ جلدی پہچان بھی نہیں سکتے، اس قدر ترقی ہو گئی ہے۔ اسی طرح روحانی بھی لوگ آ گئے، جعلی لوگ آ گئے، نام نہاد آ گئے، معافی کے ساتھ کہوں گا جاہل صوفی بھی آ گئے اور اپنے آپ کو ولی کہنا شروع کر دیا، اور صوفیوں کی طرح عرفان حقائق کا اعلان بھی کرنے لگے، اور کر رہے ہیں بڑی زور سے، ایجنٹ چھوڑ کر۔ تو جو اصل بندے ہیں خاصان بارگاہ وہ اعلان نہیں کرتے، وہ کوئی اعلان نہیں کرتے کہ ہمارے پاس یہ ہے، بس لوگ دیکھتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ اسی حوالے سے بقول استاد سخن سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، کاں سوختہ را جاں شد آواز نیامند، این مدعیان در طلبش بے خبر اند، آن را کہ خبر شد خبرش باز نیامد۔ ترجمہ کیا ہے کہ صبح کے وقت چہچہانے والے پرندے اگر درس عشق لینا ہے تو پروانے سے لے، اس بیچارے کی جان تک چلی گئی مگر اس نے فریاد تک نہ کی، ہے تو ہے کہ جان پر بنے بغیر چلائے جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وقت چونکہ پورا ہوا، اسی مضمون کو ہم کل جاری رکھیں گے، اسی شعر سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عرفان الہی کی دولت سے مستفید کرے اور عرفان الہی عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔